السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم شاہد عزیز صاحب جو کہ احمدی جماعت لاہوری فرقے کا ریپریزنٹیشن کرتے ہیں ان کا دلی طور پر ویلکم کرتے ہیں. پیور ڈسکشن گروپ میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے آئیں محترم شاہد عزیز صاحب، ویلکم ہے آپ کا. السلام علیکم بھائی اور بہنوں. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اپنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو ہیں، کیا انہوں نے اپنے بعد کوئی کسی قسم کی خلافت جو ہے قائم کی تھی، ایسی خلافت جو ڈکٹیٹرشپ نما ہو اور جس میں آپ جماعت کا جو لیڈر یا خلیفہ یا ہیڈ ہے اس سے کسی طرح اختلاف جو ہے وہ نہ کر سکتے ہم. تو میں جو ہے اس کو لاجیکلی اور ہسٹوریکلی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام حضرت صاحب نے قائم کیا وہ کیا تھا اور وہ کیسے وجود میں آیا، تاکہ لوگ جو ہیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیز سنیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی. لیکن سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ اپنا ایک گروپ جو ہے، خاص طور پہ اس کے لیڈرز جو ہیں، وہ خلافت پر کیوں اصرار کرتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بیعت کا فارم ہے آج کل یہ لوگ ڈسٹریبیوٹ کرتے، اس میں خلیفہ کے متعلق لکھا ہے کہ وداؤٹ کوسچن ہم اس کی اطاعت کریں گے. تو ایک دفعہ جب آپ اس چیز پہ دستخط کر دیں تو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے خلافت جو ہے وہ تسلیم کر لی. جب خلافت تسلیم کر لی تو پھر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ خلافت جو ہے یہ منہاج نبوت پہ ہے، یعنی یہ خلیفہ جو ہے نبی کے خلیفہ ہیں. یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ نبی تھے. اور پھر اگلا قدم یہ اٹھایا جاتا ہے اور کہ کہا جاتا ہے کہ جناب جو نبی کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے، اس لیے جس شخص نے بھی بیعت نہیں کی وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت صاحب نے اپنا 1905 کے لگ بھگ حضرت صاحب کو کچھ الہامات ہوئے، تو جس سے حضرت صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کی وفات کا جو ہے وقت وہ اب زیادہ دور نہیں. تو آپ کو اس سے بہت فکر مندی ہوئی اور آپ نے اس کا اظہار بھی کیا کہ اپنا کئی موقعوں پر کہ یہ اسی طرح ہے جیسے ابھی بچہ جو ہے وہ دودھ پی رہا ہو اور ماں جو ہے وہ فوت ہو جائے، یعنی پوری طرح بالغ نہ ہوا ہو وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے ساتھ ہی اپنی وصیت جو ہے اس کا اعلان کیا. اب ظاہر ہے کہ چونکہ یہ وصیت لکھی جا رہی ہے اور پبلش ہو رہی ہے اس وقت جب حضرت صاحب جو ہیں ان کو وفات کے متعلق الہامات ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس وصیت میں حضرت صاحب کی وفات کے بعد جو نظام ہوگا اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور یہی ہے. لیکن ایک چیز جو ہے بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ وصیت میں کہیں بھی حضرت صاحب نے خلافت کا ذکر نہیں کیا. حضرت صاحب نے ایک انجمن جو ہے وہ بنائی،
اور 6 جنوری 1906 کو آپ نے اپنی وصیت کا اپینڈکس جو ہے وہ شائع کیا، اور اس میں آپ نے انجمن جو ہے اس کے جو ہیں بائی لاز جنہیں کہتے ہیں لیگل ٹرمینالوجی میں، وہ جو تھے وہ تجویز کیے۔ یہ حضرت صاحب نے اپنا وکلاء جو ہیں ان کو کہا تھا کہ یہ ڈرافٹ کرو، اور پھر کچھ قواعد جو ہیں وہ خود بھی تجاویز فرمائے، اور جب جو ہیں آپ کی تسلی ہو گئی تو آپ نے سائن کر دیے، اور انجمن جو ہے اس کو رجسٹر کرا کے یہ وجود میں آ گئی، اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب اس انجمن کا قاعدہ نمبر 13 جو ہے اس میں لکھا گیا، چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا، اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ کہیں کسی اور کی خلافت، کسی اور کی جانشینی جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انجمن جو ہے وہ حضرت صاحب کی نظروں کے سامنے کام کرتی رہی، آپریٹ کرتی رہی، اور آپ نے کبھی کوئی دخل نہ دیا کہ انجمن جو ہے وہ کیا فیصلے کرتی ہے اور کیا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انجمن کو آپ نے آپریٹ کرنے دیا۔ لیکن ایک موقع پر جب میر ناصر نواب صاحب جو انہوں نے کچھ اپنی مرضی کرنی چاہی، انجمن جو تھی اس کے فیصلے کے خلاف، تو حضرت صاحب جو ہیں وہ میٹنگ میں تشریف لائے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے یہ لکھ کے دیا، میری رائے تو یہی ہے کہ جس امر پر انجمن کا فیصلہ ہو جائے کہ ایسا ہونا چاہیے اور کثرت رائے اس میں ہو جائے تو وہی امر صحیح سمجھنا چاہیے اور وہی قطعی ہونا چاہیے۔ لیکن اس قدر میں زیادہ لکھنا پسند کرتا ہوں کہ بعض دینی امور میں جو ہماری خاص اغراض سے تعلق رکھتے ہیں مجھ کو محض اطلاع دی جائے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ انجمن خلاف منشا میرے ہرگز نہیں کرے گی، لیکن صرف احتیاطاً لکھا جاتا ہے کہ شاید وہ امر ایسا ہو کہ خدا تعالیٰ کا اس میں کوئی خاص ارادہ، اور یہ صورت صرف میری زندگی تک ہے، اور بعد میں ہر امر میں صرف اس انجمن کا اجتہاد کافی ہوگا۔ 27 اکتوبر 1907۔ الفاظ پہ غور کریں، جھگڑا ہے، اختلاف ہے، اور حضرت صاحب لکھتے ہیں ہر ایک امر میں صرف انجمن کا اتحاد کافی ہوگا۔ اب اس کے تحت یہ ہوا کہ حضرت صاحب نے یہ ہدایت کی کہ تمام چندہ جو ہے وہ انجمن کو جائے، اور انجمن جو ہے وہی فیصلہ کرے کہ کیسے اس کو خرچ کرنا ہے، کہاں اس کو خرچ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ چیز جو ہے اسٹیبلش ہو گئی 2.5 سال حضرت صاحب جو ہیں ان کی زندگی میں۔ اب 2 چیزوں پہ غور کریں کہ کوئی خلافت کا کہیں کوئی ذکر نہیں، اور جو ہے کسی واحد شخصی خلافت کا کوئی ذکر نہیں، اور صرف ایک شورا کا نظام قائم کیا جس کے تحت کہ فیصلے جو ہیں وہ کیے جائیں گے۔ تو حضرت مولانا نور الدین جو تھے، اور ہاں میں ایک اور یہاں چیز ایڈ کر دوں کہ حضرت صاحب نے ایک اور چیز جو کہی وہ یہ تھی کہ آپ نے یہ لکھا کہ ایسے لوگوں کے چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا۔ جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، اور بیعت لینے کا مجاز ہوگا،
اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ ہو. یہ بھی آپ نے وصیت میں لکھا. اور حضرت صاحب نے اپنی زندگی میں جو ہے 3 احباب کو کہا کہ آپ میرا خلیفہ ہیں. سید عبداللطیف شہید، مولوی حسن علی بھاگلپوری، اور ایک کوئی بزرگ جو تھے وہ خوشاب کے رہنے والے. اور حضرت خواجہ کمال الدین نے کہا بھی کہ حضرت اس طرح تو گاؤں گاؤں خلیفہ ہو جائے گا. تو حضرت صاحب نے جواب دیا کہ اس میں کیا حرج ہے، جو ہے مالی اور انتظامی امور جو ہیں وہ تو ہم نے انجمن کے حوالے کر دیے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ تو صرف سلسلے کو ترقی دینے والے ہوں گے. تو اپنا محترم شاہد عزیز صاحب، ایک امپورٹنٹ سوال یہ بنتا ہے، کیونکہ احمدی جماعت نظام کے لوگوں سے بھی ہماری سائڈ بائی سائڈ بات چیت چل رہی ہے. وہ بار بار یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو فرسٹ انجمن کے صدر ہوئے ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، جو مرزا صاحب کے بہت قریبی دوست تھے، شاید ان کا نام نور الدین ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، نور الدین صاحب. تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو خلیفہ ہی کہلوایا ہے اور خلیفہ کہنا شروع کر دیا تھا. اور جو آپ کی انجمن ہے، انہوں نے کسی نے بھی پھر اعتراض نہیں کیا اس ورڈ پہ. اور یہاں تک بتاتے ہیں یہ لوگ تو کہ نور الدین صاحب کا تو یہ دعویٰ تھا کہ میں خلیفہ ہوں اور انجمن کا بنایا ہوا نہیں بلکہ اللہ کا بنایا ہوا ہوں. اور جب انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا تھا تو پھر انہوں نے اعتراضات کیوں نہیں کیے. اور یہ آج بھی احمدی جماعت والے جب اپنے خلفاء کو بتاتے ہیں تو پہلا خلیفہ نور الدین صاحب ہی کو مانتے ہیں. دوسرا خلیفہ ثانی بولتے ہیں، جو وہ کافی، چلیے مطلب اس طرح اور بعد میں ان کے بیٹے ہی بنے ہیں. تو فرسٹ خلیفہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نور الدین صاحب کو. تو آپ کیا مانتے ہیں کہ نور الدین صاحب نے کیا خلافت کا اپنا دعویٰ کیا تھا؟ کیا انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ خلیفہ ہیں اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے، اور خلیفہ کے طور پہ ہی انہوں نے اسٹیمپ، سائن یا سیل وغیرہ کیے تھے، مہر اسٹیمپ کرتے تھے یوز، یا نہیں؟ پلیز بتائیں. شکریہ. یہاں اس سلسلے میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ حضرت صاحب نے کی ڈائری جو ہے وفات سے 1.5 مہینہ پہلے 11 اپریل 1908 کی ڈائری جو الحکم کے پرچہ 14 اپریل 1908 کو شائع ہوئی، اس میں حضرت صاحب نے لکھا، صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی شیخ یا رسول اور نبی کے بعد خلیفہ ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے خدا کی طرف سے اس کے دل میں حق ڈالا جاتا ہے. جب کوئی رسول یا مشائخ وفات پاتے ہیں تو دنیا پر ایک زلزلہ آ جاتا ہے اور وہ ایک بہت ہی خطرناک وقت ہوتا ہے، مگر خدا کسی خلیفہ کے ذریعے اس کو مٹاتا ہے، اور پھر گویا اس امر کا اثر نو اس خلیفہ کے ذریعے اصلاح و استحکام ہوتا ہے. تو آگے کہتے ہیں کہ اور بھی چیز ہے، تو پھر لکھتے ہیں کہ ایک الہام نے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں جی یہی چیز میں نے شروع میں کہی تھی اور اسی لیے میں نے حضرت صاحب کا وہ الہام پڑھا ہے کہ دیکھیں پہلے کہا جاتا ہے کہ اپنا جماعت جو ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ خلیفہ ہے، اور پھر کہا جاتا ہے ایک نبی کا خلیفہ ہے. تو سوال جو ہے لفظ کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ان کے معنی جو ہیں وہ ٹویسٹ کرنے کا ہے. آپ نے اب سوال پوچھا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں حضرت مولانا نور الدین کی تقریر. حضرت مولانا نور الدین صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تیسرا، وہ کہتے ہیں حضرت آدم پہلا خلیفہ، پھر دوسرے خلیفہ، پھر کہتے ہیں تیسرا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہے. اس کے مقابلے میں شیعہ جو کچھ اعتراض کرتے ہیں وہ اتنے ہیں کہ 1300 برس گزر گئے مگر وہ اعتراض ختم ہونے میں نہیں آئے. چوتھا خلیفہ تم سب ہو. اب وہ ساری جماعت کو کہتے ہیں، اور پھر آیت کوٹ کر کے کہتے ہیں اگلی قوموں کو ہلاک کر کے تم کو ان کا خلیفہ بنا دیا. 4 کا ذکر تو ہو چکا، اب میں تمہارا خلیفہ ہوں. اب سنیں آگے. حضرت صاحب کی تصنیف میں معرفت کا ایک نقطہ ہے، وہ میں تمہیں کھول کر سناتا ہوں. جس کو خلیفہ بنانا تھا اس کا معاملہ تو خدا کے سپرد کر دیا
اور 14 اشخاص کو فرمایا کہ تم بقیت مجموعی خلیفۃ المسیح ہو، لہٰذا تمہارا فیصلہ قطعی فیصلہ ہے، اور گورنمنٹ کے نزدیک بھی وہی قطعی ہے۔ یہ وہ تحریر حضرت صاحب کی جو میں نے پڑھ کے سنائی، اس کے متعلق کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ حضرت صاحب نے یہ کیوں لکھ کے دیا۔ پھر ان 14 کے 14 کو باندھ کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرا دی کہ اسے اپنا خلیفہ مانو، اور اس طرح تمہیں اکٹھا کر دیا۔ پھر نہ صرف 14 کا بلکہ تمام قوم کا اجماع ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ آگے اور بھی تقریر میں بہت کچھ ہے۔ تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اپنا جب مولانا نور الدین جو ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ سربراہ بنے، خلیفہ بنیں جماعت کے، تو انہوں نے ایک تقریر کی کہ تم جو ہے وعدہ کرو کہ تم میری اطاعت کرو گے تو میں بنتا ہوں، نہیں تو کسی اور کو بنا لو۔ تو وہ جو ہے آگے کہتے ہیں کہ اپنا تم معاہدہ کا حق پورا کرو۔ پھر دیکھو کس قدر ترقی کرتے ہو۔ اس کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ دوں گا، مجھے دوبارہ بیعت لینے کی ضرورت نہیں، تم اپنے پہلے معاہدہ پر قائم رہو۔ تو بات یہ ہے کہ خلافت کو یہ مفہوم کیا دیتے ہیں۔ یہ پہلے کہتے ہیں خلیفہ، پھر کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ تو نبی کا ہوتا ہے، اور جو نبی کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اسی لیے میں نے ڈائری سے حضرت صاحب کا وہ اپنا پڑھا، جس میں حضرت صاحب جو ہیں یہ ساری چیز کا ذکر کر کے تو آگے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بھی شیخ کہا ہے، کہ اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ ایک شیخ کا خلیفہ ہے، نبی کا خلیفہ نہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ خلافت کا کہیں ذکر نہیں، خلیفہ کا کہیں ذکر نہیں، تو حضرت صاحب نے الوصیت میں لکھا ہے کہ قدرت ثانیہ جو ہے میرے بعد آئے گی، میرا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ میں جاؤں گا تو قدرت ثانیہ جو ہے وہ آئے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ بڑی عجیب چیز ہے کہ اپنا حضرت مولانا نور الدین جو ہیں وہ خلیفہ جو ہیں وہ بن گئے، وہ ہیڈ جماعت کے بن گئے، لیکن البدر میں وہ بار بار اعلان کرتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جہاں ہمارے دوست ہیں وہ ہر روز یا جس طرح ممکن ہو ایک دفعہ مل کر نماز میں یا نماز سے باہر اس موعود قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کریں۔ تو اب عجیب بات ہے، خدا تعالیٰ بھی کنفیوز ہوگا کہ یار یہ قدرت ثانیہ تو خلافت ہے، یہ تو بن گئی ہے، آ گئی ہے، یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ یہ اپنا دعائیں کیے جا رہے ہیں قدرت ثانیہ بھیجو، قدرت ثانیہ بھیجو، قدرت ثانیہ بھیجو۔ اس کا مطلب ہے یہ خلافت جو ہے یہ وہ قدرت ثانیہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ بعد میں حضرت مولانا نور الدین سے جب پوچھا کہ قدرت ثانیہ سے الوصیت میں کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء نواب مجددین کے وقت بھی ہوتا رہا، جو قدرت کا ہاتھ نظر آیا وہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء نواب مجددین کے وقت بھی ہوتا رہا، وہ سب کے سب قدرت ثانیہ تھے، قدرت ثانیہ کی کوئی حق بندی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے سیدھا کیوں نہ کہہ دیا کہ جناب یہ قدرت ثانیہ دیکھ لو، میں موجود ہوں۔ تو اپنا انہوں نے کبھی بھی جو ہے نہ قدرت ثانیہ جو ہے اس کو خلافت سے مراد لیا، نہ اپنی خلافت کو ایک نبی کی خلافت سمجھا۔ جھگڑا اس بارے میں ہے۔ تو اب یہ بھی ہے کہ اپنا یہ جو ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جناب لاہوری جماعت جو ہے وہ تو اپنا حضرت مولانا نور الدین جو ہے اس سے بہت تنگ تھے، اور یہ اور وہ اور ایسی چیزیں۔ حالانکہ مولانا نور الدین جو تھے انہوں نے بار بار جو تھا یہ کہا کہ ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک بلڈنگ بنائی لاہور میں، تو آپ نے حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں
ان کو کہا تھا کہ آپ نے اوپننگ کرنی ہے، وہ تو فوت ہو گئے، تو اپنا حضرت مولانا نور الدین جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے اس کی اوپننگ جو ہے وہ کی۔ اب اگر وہ لاہور کی جماعت سے ناراض تھے تو آ کے اوپننگ جو ہے کرنا، اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ حضرت مولانا تقریر کرتے ہیں اس موقع پہ، کہتے ہیں کہ اپنا خلافت کے متعلق جو اختلاف ہے کہ کس کو ملنی تھی اور کس کو دے دی، وہ کہتے ہیں شیعوں سے جا کے پوچھو، وہ اب تک کہتے ہیں 1300 سال 1400 سال گزر گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا حق تھا، لیکن حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے چھین لیا۔ تو اپنا لاہور کی جماعت کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو لوگ خلافت کے متعلق بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا حق کسی اور نے لے لیا، یعنی یہ حضرت صاحب کی فیملی تھی، تو اپنا وہ اتنا نہیں سوچتے کہ یہ سب میرے فرما بردار ہیں۔ تو اپنا یہ ظاہر ہے کہ سب کچھ خدا تعالیٰ ہی کرتے ہیں، خدا تعالیٰ ہی نے کیا کہ ان کو جو ہے انجمن نے یونینیمسلی ان کی بیعت کی۔ اسی انجمن نے جس نے یونینیمسلی مولانا نور الدین کی بیعت کی، اسی انجمن نے جس کے متعلق حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ ہر امر میں جو وہ فیصلہ کریں اس کو صحیح اور قطعی سمجھا جانا چاہیے، اس نے میاں محمود احمد صاحب کو ریجیکٹ کر دیا۔ جھگڑا یہ ہے کہ ریجیکٹ ان کو کیوں کیا۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ مولانا نور الدین جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا جماعت جنہوں نے جماعت احمدیہ لاہور بنائی ان سے ناراض تھے، اور یہ میں ان کا پڑھ دیتا ہوں تقریر۔ اب بھی میرے ہاتھ میں رکا ہے، وہ لکھتا ہے کہ لاہور کی جماعت خلافت میں روک ہے۔ میں ایسا اعتراض کرنے والوں کو کہتا ہوں کہ یہ بدزنی ہے، چھوڑ دو۔ تم پہلے ان جیسے اپنے آپ کو مخلص بناؤ۔ لاہور کے لوگ مخلص ہیں، حضرت صاحب سے انہیں محبت ہے۔ غلطی انسان کا کام ہے، ہو جاتی ہے، ان سے بھی ہوتی ہے، مگر ان لوگوں نے جو کام کیے ہیں تم کر کے دکھاؤ۔ میں بلند آواز سے کہتا ہوں کہ جو لاہوریوں پر بدظن ہے کہ وہ خلافت میں روک ہے، اسے یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بدظنی کرنے والوں کو یہ اپنا حدیث میں ملتا ہے کہ اسم کا خطاب ملتا ہے۔ آگے کہتے ہیں میری باتوں کو یاد رکھو، بدظنی چھوڑ دو، یہ خیال چھوڑ دو کہ لاہور کے لوگ خلافت کے امر میں روک ہیں۔ تو ان چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلسل ایک گروہ جو تھا وہ مولانا نور الدین کو بدظن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مختلف طرح سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات سے ناراض تھے کہ جو ہے آرگنائزیشن، تنظیم، اس کا سارا کنٹرول حضرت صاحب نے ایک انجمن کے حوالے کر دیا۔ سارا پیسہ جو ہے وہ انجمن جو ہے اس کو جا رہا ہے۔ اگر میری یہ بات درست نہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ سب سے اول جو ریزولوشن پاس ہوئے اور پہلی میٹنگ میں ہی حضرت مولانا نور الدین کے بعد جو رویداد جلسہ احباب وہ چھپی، اس میں پہلا ریزولوشن یہ تھا، قواعد صدر انجمن کی دفعہ 18 میں الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جگہ حضرت خلیفۃ المسیح مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی درج کیے جائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت صاحب نے یہ رائٹنگ دی ہے کہ مجھے اطلاع دے دو، کوئی فیصلے کرو تاکہ میں خدا سے دعا کر لوں اور پوچھ لوں کہ اس میں اس کا کوئی خاص ارادہ تو نہیں۔ اور حضرت صاحب نے لکھا یہ صرف میری زندگی تک ہے، اس کے بعد جس امر میں بھی انجمن اکثریت سے فیصلہ کرے گی، لیکن یہاں حضرت صاحب کا نام کاٹ کے تو اپنا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا نام لکھ دیا گیا۔ لیکن آگے چلے
ریزولوشن نمبر 8 جو پاس کیا گیا امینڈمنٹ کے لیے اس کے آئین میں انجمن کے جو حضرت صاحب نے قائم کی تھی، نمبر 8، زکوٰۃ کی تحصیل کے لیے جماعتوں کے سیکٹری اپنے اپنے مقاموں کے اصحاب نصاب کی فہرست مرتب کریں اور وصولی کی فکر کریں۔ اس مد کا روپیہ اور نیز اشاعت اسلام کا روپیہ حضرت خلیفۃ المسیح کی خدمت میں براہ راست آنا چاہیے، انجمن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ بتائیں کہ اس سے ثابت ہو گیا نا کہ جھگڑا سارا کس کا تھا؟ کنٹرول کا اور پیسوں کا۔ نہیں تو کیا ضرورت تھی کہ پہلی میٹنگ میں 2 ریزولوشن کس چیز کے متعلق ہیں کہ جناب کنٹرول سارا میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کو دیا جائے اور پیسہ سارا انہیں جائے۔ حضرت صاحب نے خود کہا کہ پیسہ مجھے نہ بھیجو، یہ انجمن ہے، اس کو بھیجو، یہ انجمن جو ہے اس کا کام ہے کہ کیسے خرچ کرے اور کہاں خرچ کرے۔ میں قادیانی اخبار جنوری 1916 جلد نمبر 11 نمبر 1 اس کو بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ میاں صاحب جو ہیں ان کے خلیفہ بن جانے کے بعد کی بات، اس کا ہیڈنگ یہ ہے، صدر انجمن بھی حق و باطل میں امتیاز کرا رہی ہے۔ حضرت صاحب نے قادیان میں ایک انجمن یہ پرانا ہے آگے سے بنائی اور اس کو خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین قرار دیا، اور یہ لوگ خود اس کی نسبت بارہا شائع کر چکے ہیں کہ حضرت صاحب نے اس کے فیصلے کو قطعی قرار دیا۔ یہ 1916 میں قادیانی جماعت جو ہے اس کا رسالہ جو ہے، یہ مضمون ہے، اس کا ہیڈنگ ہے الفاروق، اس میں یہ تسلیم کر رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کوٹیشن پڑھ کے سنا دی ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ چیز جو ہے وہ تو یہ کچھ خطبات نور میں مجھے مل گئے ہیں۔ اس میں حضرت مولانا نور الدین ایک تقریر میں فرماتے ہیں، لاہور میرا گھر نہیں، میرا گھر بھیرا میں تھا، اب قادیان میں ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لاہور کا کوئی آدمی نہ میرے امر خلافت میں روک بنا ہے نہ بن سکتا ہے، بس تم ان پر بدظنی نہ کرو۔ وہ بہرحال یہ مجھے نظر آ گیا تو میں نے کہا میں آپ کو سے شیئر کر دوں۔ تو جو چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، 19 اکتوبر 1925 کو میاں محمود احمد صاحب نے ایک میٹنگ بلائی اور وہاں جو تقریر کی وہ چھپی اور اس کا نام رکھا جماعت احمدیہ کا جدید نظام عمل۔ جدید یعنی جو حضرت صاحب نے نظام قائم کیا تھا اس کو تبدیل کر کے ایک نیا نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں میاں صاحب کہتے ہیں، اور یہ کہ گو جیسا کہ میں نے بارہا سنایا ہے، صدر انجمن کا نام اور اس کے کام کا طریق اوروں کا تجویز کردہ تھا، نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا۔ لیکن چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس سے منظوری ہو چکی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام نام جو کہ حضرت مسیح موعود کے زمانہ میں قرار پا چکے تھے ان کو قائم رکھا جائے، جیسا کہ میں نے ریویو اور تشخیص جسے میں نے حوالہ پڑھا ہے ملاتے وقت اس نام کو عظمت دی۔ اب آپ اس کو غور کریں، میں نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام نام یعنی نام وہی ہو لیکن نیچر اس چیز کی بدل دی جائے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے کہ جناب یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم کیا تھا۔ تو آگے جو ہے میں اسی میں سے تقریر میں سے مزید آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آگے کچھ دیر بعد لکھتے ہیں، اس طرح حضرت مسیح موعود کا منظور کردہ نام قائم رہے گا، یعنی وہ
اتھارٹی، رولز، اختیارات سب چیز چینج کر رہے ہیں، لیکن نام وہی رکھ رہے ہیں۔ اس طرح حضرت مسیح موعود کا منظور کردہ نام، تاکہ لوگوں کو دھوکہ ہو کہ یہ وہی چیز ہے جو حضرت مسیح موعود جو ہیں انہوں نے قائم کی۔ اب اگلی طرف چلتے ہیں، آگے لکھتے ہیں مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں، جو کہ دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ، خلیفہ کا وجود شامل نہ تھا۔ خلیفہ کا وجود شامل، یہ میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کہہ رہے ہیں، ایک ریزولوشن خلافت ثانیہ میں پاس کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیفہ کہے گا اسے مجلس مانے گی، مگر یہ اصولی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ممبروں کی جماعت کہتی ہے میں ایسا کروں گی، لیکن جو جماعت یہ کہہ سکتی ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتی ہے میں ایسا نہ کروں گی، کیونکہ جو انجمن یہ پاس کر سکتی ہے کہ ہم خلیفہ کی ہر بات مانیں گے، وہی اگر آج 10 سال بعد یہ کہے کہ نہیں مانیں گے، تو انجمن کے قانون کے لحاظ سے وہ ایسا کہہ سکتی ہے۔ یا پھر اگر انجمن یہ کہے کہ اس خلیفہ کی ہر بات مانیں گے، دوسرے کی نہیں مانیں گے، تو بھی وہ اپنے قواعد کے لحاظ سے حق بجانب ہوگی، جس طرح حضرت خلیفہ اول کے وقت میں ہوا۔ بس مسئلہ خلافت جس کے لیے ہمیں اتنی قربانی دینی پڑی، پھر آگے وہ لکھتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، میں نے شروع کیا تھا، کہاں گیا، خلیفہ وقت کا وجود ہی شامل نہ تھا۔ یہ تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں، یہ لاہوری تو نہیں کہہ رہے۔ مجلس معتمدین کے بنیادی اصول، اب مجھے بتائیں، یہ کہتے ہیں پہلا خلیفہ مان لیا، دوسرا کیوں نہ مانا۔ اب یہ بتائیں کہ دوسرا خلیفہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جی خلیفہ جو ہے اس کا تو وجود ہی نہیں ہے جماعت کے بنیادی اصولوں میں۔ مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ، خلیفہ وقت کا وجود ہی شامل نہ تھا۔ یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں، لاہوری نہیں کہہ رہے۔ جی محترم شاہد صاحب، ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام میں جو بنیادی اصول دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے تمام امور آپس کے مشورہ سے طے ہوں گے۔ یہ ایک بنیادی اصول تھا۔ تو جتنی بھی بعد میں خلافتیں قائم ہوئیں وہ اس بنیادی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے قائم ہوئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو 14 لوگوں کی انجمن تھی، یہ بیسیکلی ایک مجلس شورا تھی، اور جو بھی اس کا ہیڈ ہوتا وہ میرا مطلب ہے کہ ایک طرح سے اس کا فیصلہ قطعی اور آخری ہوتا۔ ایک تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے۔ دوسرا ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ جس کے میرے نام پر میرے بعد بیعت لی جائے، اور جس علاقے میں جو بھی کوئی پارسا نیک لوگ ہوں جس پر 40 لوگ متفق ہو جائیں، وہ میرے نام پر بیعت لے سکتا ہے۔ جس پر کسی نے کہا، عرض کیا کہ اس طرح تو گاؤں گاؤں میں، گلی گلی میں خلیفہ ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا مطلب آپ کے نزدیک کسی ایک خلیفہ کے وجود کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا خیال تھا کہ جس بھی علاقے میں جہاں بھی کوئی پارسا شخص ہو اور 40 لوگ اس کی پارسائی کی گواہی دیں، وہ میرے نام پہ، یعنی نئے جو بھی آنے والے ہیں ان سے بیعت لے سکتا ہے۔ کیا میں درست سمجھی ہوں؟ جی، آپ کافی حد تک درست سمجھی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اپنا انجمن جو ہے اس کی اکثریت کا جو فیصلہ ہوگا وہ قطعی اور صحیح سمجھا جائے گا۔ اگر وہ اس کے ہیڈ کے، امیر کے یا خلیفہ جو ہے اس کے ویو کے خلاف بھی ہے تو اس کو وہ ماننا پڑے گا، اس لیے کہ شورا نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایسے ہو۔ محترم مولوی نور الدین صاحب نے جو کہ پہلے خلیفہ کہلائے، انہوں نے اس چیز کو اسی طرح سے رائج کیوں نہیں کیا کہ وہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ جب خواجہ کمال الدین صاحب نے ان کے سامنے یہ سجیشن بھی پیش کی کہ جی مرزا صاحب کی وفات ہو گئی ہے، اب ہمیں اپنے میں سے ایک ہیڈ چن لینا چاہیے، تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم سب
اکٹھے مل کر کام کریں گے، اور اگر کوئی نئے لوگ جماعت میں آنے ہوں گے تو ہم یہ چیز سرکولیٹ کر دیتے ہیں ساری جماعتوں میں انجمن کی طرف سے کہ بھئی تمہارے میں سے جو پارسا آدمی ہو تو جس پہ 40 لوگ گواہی دیں، جو نئے آنے والے ہوں وہ ان کی بیعت لے لیا کرے اور ہمارے ساتھ خط و کتابت رکھے اور ہمیں انفارم کر دیا کرے، اور مرزا صاحب یہی چاہتے تھے اور ہم اسی طریقے پر چلیں گے۔ تو انہیں اس طرح ایک شخص کو اپنا ہیڈ بنانے کی فرام دی ویری بگننگ اس کو ڈسکریج کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ مرزا صاحب کے ایگزیکٹ الفاظ میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ 40 لوگ جن پر متفق ہو جائیں وہ میرے نام پر بیعت لیں، اور اگلے بندے کے سوال نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ گاؤں گاؤں خلیفہ ہو جائیں گے، یعنی کہ ایسے لوگ ہو جائیں گے جن کے ہاتھ پر لوگ آپ کے نام پر لے کر بیعت کریں گے۔ تو آپ نے کہا اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ نے اس کو امپورٹنس نہیں دی۔ اس کا مطلب کہیں دور دور تک آپ کے ذہن میں خلیفہ کا کانسیپٹ جو ایک سنگل پرسن ہو وہ تھا ہی نہیں کہیں، تو اس کو شروع سے ڈسکریج کیوں نہیں کیا گیا؟ حضرت صاحب اصل میں شورا کا وہ اسلامی نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو شروع میں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ کرام جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ جو ہے آپس میں باہمی مل کے تو صلاح مشورہ کر کے تو وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور کئی دفعہ تو کم از کم ایک واقعہ جو تو بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ فیصلہ نافذ کرنے والا ہوں کہ عورتیں زیادہ مہر نہ مانگیں، تو ایک عورت نے اٹھ کے کہا قرآن تو ہمیں سونے کا ڈھیر جو ہے وہ دیتا ہے، تو تم کون ہوتے ہو اس کو ریسٹرکٹ کرنے والے؟ تو حضرت عمر نے یہ نہ کہا کہ میں خلیفہ ہوں، تو کون ہوتی ہے ایک عام عورت اٹھ کے مجھے قرآن سمجھانے والی؟ اس کے بجائے آپ نے فیصلہ واپس لے لیا اور فرمایا کہ اپنا مدینہ کی عورتیں جو ہے وہ عمر سے زیادہ قرآن جو ہے اس کو سمجھتی ہیں۔ تو حضرت صاحب یہ چیز قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی کتنا بھی بڑا عالم یا عہدے دار یا پیسے والا ہو یا کچھ ہو، جو شورا کا فیصلہ ہوگا اکثریت کا وہ نافذ کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ اسی چیز کے تحت آتا ہے کہ انجمن جو اکثریت سے فیصلہ کر لے اس کو درست سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اب یہ انجمن نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ مولانا نور الدین صاحب کو ہم نے ہیڈ مقرر کرنا ہے، اور اپنا ہم نے اعلان کرنا ہے کہ جناب اس میں بارے میں اتفاق رائے ہے، اس لیے کہ وہ بہت نازک ٹائم تھا اور جماعت میں بہت بڑی بڑی شخصیات تھیں۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب تھے، حضرت خواجہ کمال الدین صاحب تھے۔ اب حضرت مولانا محمد علی صاحب کو تو جو لوگ تھے وہ جا کے کہتے تھے کہ جناب اپنا آپ مجدد کا دعویٰ کریں تو ہم آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور آپ کی بیعت کر لیں گے۔ تو وہ ہنس کے فرمایا کرتے تھے کہ پھر آپ یہ سوچیں کہ جس کو میں نے مجدد مانا اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو چونکہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں تو یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کوئی اختلاف ہے یا کوئی ڈویژن ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہوگی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت عمر اور ابو بکر کو پتہ چلا کہ جناب انصار جو ہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں ایک جو ہے خلیفہ یا سکسیسر چننے کے لیے، تو آپ وہاں گئے اور حضرت عمر نے فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام پیش کر کے اور آپ نے ان کی جو ہے وہ بیعت کر لی، اس لیے کہ یہ ایک موقع ایسا ہے۔ تو یہ حضرت صاحب نے جو اصول قائم کیے یہ ان کے تحت ہے کہ انجمن جو فیصلہ کرے، انجمن نے یونانیمسلی یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایسا ہوگا۔ تو یہی تو جھگڑا ہے کہ اگلے جب میاں محمود احمد صاحب جو تھے انہوں نے خلیفہ بننا چاہا تو انجمن نے انہیں، اکثریت نے انہیں ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں تسلیم کرتے، آپ اس قابل نہیں ہیں۔
بہن شورا کا نام ہی یہ ہے صلاح مشورہ، کہ اس میں اختلاف تو ہوتا ہے لیکن آخر پھر جو ہے آپ پوچھتے ہیں کہ جناب اکثریت کیا کہتی ہے، تو جو اکثریت کہے وہ سب تسلیم کر لیتے ہیں۔ جمہوریت اسی کا نام ہے، ہندوستان میں بھی یہی ہوتا ہے، انگلستان میں بھی یہی ہوتا ہے، سب جگہ یہی ہوتا ہے۔ جہاں یہ نہیں ہوتا وہاں پھر فرد واحد کی شکل۔ تو اب دیکھیں کہ جماعت قادیان کے بانی جو ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں، میں نے پچھلا پڑھا حوالہ ان کی تقریر کا پڑھا، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اتنی قربانی کے بعد، یعنی حضرت مولانا محمد علی، خواجہ کمال الدین، اکثریت جو تھی انجمن کی، ان کو نکالنے کے بعد جماعت سے، کہ اگر سوری ہاں یہاں ہمیں سلسلہ کے ایک ٹکڑے کو قربان کرنا پڑا، اگر اتنی قربانی کے بعد بھی سلسلہ کی حالت غیر محفوظ ہو، یعنی چند لوگوں کے رحم پر ہو جو اگر چاہیں کہ خلافت کا انتظام قائم رہے تو قائم رہے، اگر نہ چاہیں تو نہ رہے، تو یہ کبھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ اور چونکہ مسئلہ خلافت، اب یہ سنیں، مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصول میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبین یعنی قادیانیوں کو غیر مبین میں بدل دے، یعنی لاہوریوں میں بدل دے، اور 10-11 آدمیوں کے جنبش قلم سے قادیان معاً لاہور بن جائے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھتے ہیں کہ کدھر گیا، ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتے جو خواہ مبعین کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبر کیوں نہ ہو۔ میاں صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں، یہ انوار العلوم میں ان کی تقریر ہے، اور یہ صفحہ 133 ہے، جہاں لکھا ہے مسئلہ خلافت جماعت کے بنیادی اصول میں شامل نہیں۔ یہ اب لاہوری تو نہیں کہہ رہے۔ آگے سنیں، تیسری وجہ جو شروع میں سب سے زیادہ محسوس کی گئی وہ یہ تھی کہ مجلس معتمدین اپنے قواعد کے لحاظ سے براہ راست خلیفہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ خلیفہ سے مشورہ لے لینا اور بات ہے، اور براہ راست تعلق رکھنا اور بات۔ جی محترم، دوسرا سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ جو خلیفہ نور الدین صاحب تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کو اتنا اختیار کیوں دیا کہ انہوں نے اپنے طور پہ ایک مجلس انصار اللہ بنا لی؟ وہ اپنے طور پہ لوگوں سے چندے بندے بھی وصول کرنے لگ پڑے، انہوں نے ایک اخبار بھی نکال لیا۔ تو میرا مطلب ہے کہ اس قسم کا اختیار انہوں نے ان کو دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک پیرالل اپنی ایک ساتھیوں کی ایک جماعت بنا لی، تو اس کی وجہ سے انجمن کی جو حیثیت تھی جو مرزا صاحب کی مقرر کی ہوئی تھی وہ تو ظاہر ہے پھر کم ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں کوئی ایسا قانون نہ تھا جس کی وجہ سے وہ یعنی انجمن فیصلہ کرنے سے قبل خلیفہ سے اس بارے میں مشورہ لینے پر مجبور ہوتی، یا خلیفہ بعد فیصلہ جو مشورہ دے اس کا ماننا اس کے لیے لازمی ہوتا۔ وہ یہ بات ہی فضول تھی کہ فیصلہ کے بعد کوئی مشورہ دیا جائے، مگر یہ بھی نہ ہو سکتا تھا کیونکہ اس کی بناوٹ میں خلافت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ مرزا صاحب کی نظر میں اگر خلافت کی اتنی شدید اہمیت ہوتی تو بتا دیتے نا، جہاں اتنا کچھ لکھ رہے تھے، اتنا پورا رسالہ الوصیت لکھا، اس میں کیا ایک فقرہ بڑھا نہیں سکتے تھے کہ میں نبی ہوں، میرے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی؟ تو یہ لکھنے میں ان کو کیا چیز مانے تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے بہن کہ حضرت مولانا نور الدین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کے پاس کوئی حکومت تو تھی نہیں، یہ سارا والنٹری کام تھا، اور لوگ والنٹریلی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم یہ بات مانیں گے اور ایسے کریں گے۔
تو کوئی ان کے پاس پولیس تو نہیں تھی کہ کوئی اگر بات نہ مانے تو پولیس بھیج کے تو اس کو اریسٹ کرا لے. اب اگر میں یہاں ریڈ ٹریفک لائٹ سے گزروں تو پولیس پہنچ جائے گی، لیکن حضرت مولانا نور الدین کے پاس تو کوئی ایسا نہیں تھا اختیار. ہاں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کو سمجھانے کی کوشش کی. انہوں نے حضرت خواجہ کمال الدین صاحب اور حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں کہا کہ میاں نے جو کچھ لکھا ہے ان کو بات سمجھ نہیں آئی، آپ اس کے خلاف جو ہے وہ مضمون لکھیں اور کریں. لیکن بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی ایک بزرگ ہو تو آٹومیٹکلی اس کی اولاد کو ایک بزرگی اختیار جو ہے وہ لوگ دے دیتے ہیں، وہ اہل ہو یا نا اہل ہو یا جو بھی ہو، کہ جی یہ فلاں کا بیٹا ہے. وہ بیٹے کو نہیں دیکھتے کہ یہ کسی چیز کا اہل ہے یا نہیں ہے، وہ بس کہتے ہیں جی کہ فلاں. آپ دیکھ لیں کہ سیاست جو ہے ہماری کتنی شخصی سیاست ہے، کہ اپنا پنڈت نہرو جو تھے ان کے بعد اندرا گاندھی آئیں اور ان کے بعد ان کا بیٹا اور بیٹے جو تھے وہ آئے. اسی طرح اپنا ساتھ کے ہمسایہ ملک پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے. وہ کوئی پارٹی ہو تو یہی ہے کہ باپ پھر بھائی یا بیٹا یا بیٹی یا کوئی جو ہے. تو یہ جو ہے بدقسمتی سے ہمارا جو ہے ایک کلچر ہے جس کو حضرت صاحب نے توڑنے کی کوشش کی تھی کہ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں ان کی انجمن بنائی جائے اور وہ جو ہیں وہ ان لوگوں کو چنیں. جس طرح آپ نے کہا کہ 40 بندے جس کو کہیں کہ یہ متقی ہے پرہیز ہے اس کو وہ اختیار دے دیں، تو اس میں اپنا حضرت صاحب کی فیملی کا کوئی نہ ہو. تو یہی تو یہ چیز جو ہے کاٹتی تھی ان کو، اسی لیے تو میاں صاحب نے یہ تقریر کی. تو اسی طرح یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ اسی طرح موجودہ انتظام میں قواعد کو اس طرح ڈھالا گیا ہے کہ صدر انجمن کو اختیارات خلیفہ کی طرف سے ملتے ہیں. پہلے تو مجلس معتمدین اس طرح اختیارات تجویز کرتی تھی کہ جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. یعنی مجلس معتمدین جو ہے اس نے فیصلہ کیا کہ جناب حضرت مولانا نور الدین جو ہیں ہم ان کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں، تو وہ خلیفہ مقرر ہوئے. اسی طرح انجمن کے قواعد میں یہ بات شامل تھی کہ ہم حضرت مسیح موعود کی بات مانیں گے. گویا انجمن حضرت مسیح موعود کو اختیار دیتی تھی کہ آپ ہم سے اپنی بات منوا لینا. پس انجمن کا پہلا طریق مذہب اور حقیقت کے خلاف تھا جس کا بدلنا ضروری تھا. آپ سن لیں، پہلا انجمن کا طریق مذہب اور حقیقت کے خلاف تھا جس کا بدلنا ضروری تھا. یعنی میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب نے جو نظام قائم کیا وہ غلط تھا، اس کو بدلنا ضروری ہے، اور انہوں نے اس کو بدلا. میری بہن آپ نے بالکل درست کہا، بالکل آپ نے درست کہا کہ اگر حضرت صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کرنا ہوتا تو انہیں کون روکنے والا تھا کہ کہیں جی میرے بعد خلافت ہوگی، یہ خلافت اللہ منہاج النبوت ہوگی. یہی تو اس کی طرف تو میں بار بار جاتا ہوں کہ یہ خلافت جو ہے اس لیے قائم کی جاتی ہے کہ پھر یہ کہا جائے کہ جناب یہ نبی کی خلافت ہے، اور پھر کہا جائے کہ جو نبی کو انکار کرنے والے ہیں وہ سارے کافر. اسی لیے اس پہ میں نے جو تھا زور دیا اس موضوع پہ. آگے میاں صاحب لکھتے ہیں اسی طرح انجمن کے قواعد میں تھا کہ ہم خلیفہ وقت کی بات مانیں گے. وہ یا خلیفہ کو وہ اختیار دیتے تھے کہ تم ہم سے اپنی بات منوا لینا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت مسیح موعود نے انجمن کو اختیار دیے ہیں. حضرت خلیفہ اول کے وقت یہ اختیار ملے، یا یہ کہ آپ نے یہ اختیار قائم رکھے اور یہ زائد دیے ہیں. اسی طرح ہر خلیفہ کے وقت ہونا چاہیے. آگے وہ کہتے ہیں کیونکہ اصل قائم مقام جماعت کا خلیفہ ہے، اس لیے صدر انجمن خواہ کتنے اختیار رکھے، خواہ بالکل آزاد کر دی جائے، تو بھی اس کے اختیارات نیابتی ہوں گے جو اوپر سے آئے ہوں. اور خلیفہ اگر دیکھے کہ انجمن غلطی کرتی ہے تو اس سے اختیارات چھین سکتا ہے. اب آگے سنیں، مگر انجمن کی جو پہلی حالت تھی، یعنی جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے قائم کی تھی اور جو مولانا نور الدین کے زمانے میں جاری رہی، جو 1925 تک جماعت قادیان میں بھی جاری رہی،
مگر انجمن کی جو پہلی حالت تھی اس میں خلیفہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ انجمن والے خلیفہ کے اختیارات چھین بھی سکتے تھے، یعنی وہ کہہ سکتے تھے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اب یہ رکھا گیا ہے، یعنی یہ بدل دیا گیا ہے کہ انجمن کو یہ اختیارات جو ہیں وہ خلفاء دیں گے اور یہ ان کے مطابق قائم کریں گے۔ تو آپ دیکھ سکتی ہیں، اور آپ نے اس پہ کامنٹ بھی کیا ہے کہ حضرت صاحب کو کون روک سکتا تھا، وہ لکھ دیتے جناب میرے بعد خلیفہ ہوگا، کل مختار ہوگا، جو فیصلہ کرے گا، سیاہ سفید جو کرے گا بس ٹھیک ہے، اس کو سارا چندہ بھیج۔ آپ نے یہ نہ کیا، آپ نے جو روایتی پیری مریدی تھی اس کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی کہ میں ایک شورا کا نظام قائم کرتا ہوں، تو جہاں جو ہے اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا، سارا چندہ ان کے پاس جائے گا، کسی فرد واحد کے پاس نہیں۔ اور میں نے آپ کو سنا دیا کہ میاں صاحب نے دو باتیں کی، خلیفہ بنتے ہی نمبر 1 کہ حضرت صاحب کا نام کٹوا کے وہاں اپنا نام لکھوا دیا کہ جناب میں جو حکم دوں وہ مانا جائے۔ نمبر 2 کیا بات کی کہ پیسہ سارا جو ہے کیش میرے پاس آئے، پیسے کا سارا جھگڑا تھا۔ تو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب خزانہ لے گئے، خزانہ لے گئے، خزانہ لے گئے۔ بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو یہ بات ہی بری لگتی تھی کہ سارا پیسہ جو ہے، ساری ملائی جو ہے وہ میرے پیالے میں کیوں نہیں جا رہی۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ ان کے جو پہلے اقدامات ہیں جماعت کا ہیڈ بننے کے ساتھ ہی ان سے یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اپنا یہ جو ہے یہ جماعت احمدیہ لاہور کا موقف ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے وہ نبی نہیں تھے، وہ مجدد تھے، وہ ایک شیخ تھے، اور جب انہوں نے اپنی وفات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنا جو ہے کوئی لیڈر، کوئی ہیڈ کسی آرگنائزیشن کا، وہ جب گزر جاتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ ان پر مایوسی چھا جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو خدا جو ہے وہ پھر ان کو تقویت دیتا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے انجمن میں نے مقرر کی ہے تاکہ کنٹینیوٹی رہے، یہ نہ ہو کہ میری وفات کے ساتھ ایک دم ہی سب کچھ کٹ آف ہو جائے۔ سارا انہوں نے کام، ہر ایک چیز انجمن کو ٹرانسفر کر دی اپنی زندگی میں، اور 2.5 سال ان کی زندگی میں یہ کام ہوتا رہا۔ اور یہاں آپ نے سن لیا 10 دفعہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ خلیفہ جو ہے اس کا کوئی وجود جو تھا وہ شامل نہیں تھا، اس لیے کہ جیسے بہن آپ نے بھی کہا کہ وہ خلیفہ جو تھے وہ نیک انسان ہونے تھے جنہوں نے جا کے تو تبلیغ کرنی تھی اور لوگوں کو جماعت میں شامل کرنا تھا۔ انتظامی مالی امور جو تھے وہ تو انجمن نے ہینڈل کرنے تھے۔ تو یہ ہے اصل خلافت جو حضرت صاحب نے، یا اصل نظام حضرت صاحب نے قائم کیا اپنی جماعت میں اپنے بعد۔ محترم ایک اور سوال یہ ہے کہ انجمن جو تھی وہ رجسٹرڈ شدہ تھی، اپنی زندگی میں ہی مرزا صاحب نے اس کو رجسٹرڈ کرا لیا تھا، تو جب انجمن کو رد کر دیا گیا اور اس کی اہمیت کو بالکل زیرو کر دیا گیا تو اس نے کسی کورٹ میں اپیل نہیں کی؟ کیا وہ کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی تھی؟ تو قادیانی جماعت جب کہتی ہے کہ پہلے خلیفہ کو قبول کیا باقیوں کو نہ قبول کیا، تو میں پھر عرض کر دوں کہ انجمن جو حضرت صاحب نے مقرر کی تھی اس نے یونینمسلی حضرت مولانا نور الدین جو تھے ان کو ایکسیپٹ کیا، اور اسی انجمن نے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کو ریجیکٹ کر دیا، حضرت صاحب کی ہینڈ ریٹن سٹیٹمنٹ کے مطابق کہ انجمن جو ہے اکثریت سے جو فیصلہ کرے اس کو درست سمجھا جائے، وہ قطعی ہوگا، وہ فائنل ہوگا، وہ بائنڈنگ ہوگا۔ اور یہی چیز جو ہے حضرت مولانا نور الدین صاحب جو ہے انہوں نے اپنی تقریروں میں کہی۔ یہ میں نے لمبا ایکسٹریکٹ سنایا ہے، لمبا ایکسٹریکٹ سنایا ہے میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب کی تقریر سے، جس کا نام ہی انہوں نے رکھا جدید نظام، یعنی جو حضرت صاحب نے قائم کیا تھا وہ پرانا نظام تھا، اب یہ جدید نظام ہے۔ جدید ظاہر ہے پرانے کو بدل دیتا ہے، تو یہ جو نظام ہے یہ 1925 میں میاں بشیر الدین محمود احمد صاحب نے
حضرت صاحب کے قائم کردہ نظام کو تباہ کر کے اس کی جگہ یہ نظام جو تھا بنایا تھا۔ جی بہن، وہ بالکل کر سکتی تھی، اور حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اس پہ کامنٹ بھی کیا ہے کہ اکثریت تو ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم عدالت جو ہے اس سے رجوع کریں اور کہیں کہ جو انجمن رجسٹرڈ تھی اس کی اکثریت جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو یہ ساری قادیان کی پراپرٹی جو ہے انجمن کے نام ہے، وغیرہ وغیرہ اور ایسی باتیں۔ لیکن آگے انہوں نے پھر وجہ لکھی، انہوں نے کہا کہ لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اور ہم نے جو انجمن کے وہ ممبران لاہور آئے تھے جو حضرت صاحب نے تشکیل کی تھی، تو ہم احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور جو ہے وہ قائم کر کے تو وہاں سے لاہور سے کام شروع کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بات جو ہے کام ہمارا جو ہے وہ پس پش چلا جائے گا، اور سارا وقت ہمارا جو ہے وہ سر پھٹول میں، پیشیوں میں، گواہیوں میں اور ان چیزوں میں جو ہے وہ لگ جائے گا۔ آپ یاد رکھیں گے اس وقت حضرت خواجہ کمال الدین صاحب انگلستان آئے تھے، یہاں تبلیغ اسلام شروع ہو چکی تھی، اور بڑے بڑے جو تھے شاہی خاندان کے لارڈ تک جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے، خواتین بھی اور مرد بھی۔ یہاں اسکاٹ لینڈ میں لیڈی زینب جو ہیں ان کی قبر ہے، جو اس زمانے میں مسلمان ہوئیں، اور اپنا وہ سارے علاقے میں اکیلی مسلمان خاتون تھی، اور اس نے وصیت لکھی کہ جناب ووکنگ مسجد کے امام کو اطلاع دی جائے کہ وہ آ کے میرا جنازہ اور تدفین اور یہ سارے انتظامات کرے، اور وہ ساری عمر جو ہے اس علاقے میں اکیلی رہی، اور 5 وقت نماز اور اذان کے ساتھ، اور وہ روزے اور وہ چیزیں کرتی تھی۔ تو ایک طرف تو یہ کام تھا، تو اس کو چھوڑ کے ہم عدالتی چیزوں میں لگ جاتے تو اسلام کی تبلیغ کے کام کو نقصان پہنچنا تھا۔ تو حضرت مولانا محمد علی صاحب نے اسی زمانے میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے پاس چوائس ہے، لیکن تبلیغ اسلام کا کام اتنا عظیم ہے کہ اس کی خاطر ہم یہ نقصان برداشت کر لیتے ہیں کہ نئے سرے سے انجمن کانسٹیٹیوٹ کر کے حضرت صاحب کے جو تھے مقرر کردہ ٹرسٹیز یا ممبرز ان کے ساتھ تو کام جو ہے اس کو آگے بڑھائیں۔ جی بہن، آپ نے پوچھا کہ کیا یہ مالی مفادات تھے جھگڑے کی وجہ، وہ تو اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے نا، جو پہلے 2 ریزولوشن میاں صاحب نے پاس کروائے، ایک یہ کہ حضرت مرزا صاحب کا نام کاٹ کے ان کی جگہ میرا نام لکھو، اور دوسرا یہ ریزولوشن کہ تمام پیسہ جو ہے وہ میرے پاس آئے، وہ زکوٰۃ ہو، وہ چندہ ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ میرے پرس۔ بہن اگر اور کوئی سوال نہیں تو میرے خیال میں ہم نے ٹاپک کور کر لیا ہے، تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ٹھیک ہے؟ جی ایسے ہے محترم کہ ظاہر ہے یہ 100 سال سے جھگڑا اور تنازع جو بھی جماعت احمدیہ قادیان اور جماعت احمدیہ لاہور کے درمیان ہے، ظاہر ہے بڑے بڑے اعلیٰ دماغوں نے اس کے اوپر بحث کی ہوگی، بڑے نکات۔ میں تو جو کوسچنز کر رہی ہوں، ایک عام انسان، ایک لے مین جس کو زیادہ نہیں پتہ، لیکن یہ ساری باتیں سن کے اس کے ذہن میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں اور وہ اپنی سادگی سے ان باتوں کے جواب جاننا چاہتا ہے، میں تو وہ سوال کر رہی ہوں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو ایک ادنا طالب علم سمجھتی ہوں۔ ہاں کیوریوسٹی ہے ذہن میں اور چیزوں کے بارے میں بندہ سوچتا ہے۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو میں معافی چاہتی ہوں اگر میں خلیفہ نور الدین صاحب کے بارے میں کوئی ایسا سوال کروں جو آپ کو اچھا نہ لگے۔ میں معافی چاہتے ہوئے یہ پوچھنا چاہتی ہوں بڑے ہی ادب سے کہ انہیں اپنے زمانہ خلافت میں یہ بات بار بار کھول کے بتانی چاہیے تھی کہ انجمن جو ہے اسی نے آئندہ بھی سارے فیصلے کرنے ہیں۔
کیونکہ مرزا صاحب انجمن کو با اختیار بنا گئے۔ بیچ میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ کاغذ ایک بند لفافے میں ایک نام لکھ کے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، اور بعد میں جب ابھی ان کی زندگی میں ہی کسی وجہ سے پھر انہوں نے وہ لفافہ لے کے اور اس کو کھولا اور پھر وہ پھاڑ کے پھینک دیا، اور کہتے ہیں کہ اس میں محمود کا نام لکھا ہوا تھا، تو خود ہی انہوں نے کسی وجہ سے وہ پھاڑ کے پھینک دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے میرا مطلب ہے اس بات پہ کبھی بھی زندگی میں یہ زور نہیں دیا کہ مرزا صاحب کی وصیت کو مت بھولو، مرزا صاحب کی وصیت کو مت بھولو۔ وہ انجمن کو خود مختار بنا کے گئے ہیں، میں جو تمہارا ہیڈ چوز ہوا ہوں تو انجمن کے متفقہ فیصلے سے ہوا ہوں، آئندہ جو تم نے کرنا ہے وہ تم نے انجمن کا ہیڈ چوز کرنا ہے، جو بھی پھر انجمن کا ہیڈ ہوگا چلو وہ باقی ساری جماعت کو لک آفٹر بھی کر لے گا۔ یہ باتیں ایسی تھیں کہ مطلب میں معافی چاہتی ہوں اگر میں یہ کہوں کہ کیا انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اس معاملے میں، کہ جو باتیں انہیں دبنگ طریقے سے دھڑلے سے کہنی چاہیے تھیں وہ ان کو کہنے کی بجائے ایک پیچ اپ کا سا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے رہے، حالانکہ وہ بڑے بہادر اور دیندار اور قلندر اور بڑے دبنگ انسان تھے۔ بہن بات یہ ہے کہ اپنا ایک تو یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک بڑا عظیم مقصد تھا، وہ تھا تبلیغ اسلام مغرب میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میاں صاحب اور ان کی فیملی کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، اور ساری عمر وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح کنسیلیشن ہو جائے اپنا انجمن اور حضرت صاحب جو ہیں ان کے خاندان میں۔ اب مشکل یہ تھی کہ جہاں بہشتی مقبرہ بنا وہ حضرت صاحب کی اپنی زمین تھی، تو حضرت صاحب جو تھے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صاحب جو تھے وہ تو اپنی جائیداد جو تھے وہ بھی تبلیغ اسلام کے لیے اپنا وقف کرتے جا رہے تھے۔ اب فیملی کو یہ جو تھی مشکل کہ ہمارا کیا بنے گا، انہیں تو تھا کہ جناب جس طرح دوسرے سلسلے ہیں کہ باپ پیر اور وہ فوت ہوا تو اپنا بڑا بیٹا جو ہے وہ اس نے اس کی جگہ لے لی اور چندے آنے شروع ہو گئے اور موجیں شروع ہو گئی، لیکن حضرت صاحب جو ہے انہوں نے انجمن قائم کر دی۔ تو حضرت مولانا نور الدین نے بہت ان کو سمجھانے کی کوشش کی، کنسیلیشن کی کوشش کی کہ آپ محاذ رائی نہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھو تم میری زندگی میں یہ سوال کیوں اٹھاتے ہو؟ تو انجمن بھی کہتی ہے کہ وہ میرے تابع دار ہیں، تم بھی کہتے ہو اپنا یہ تابع دار ہو، تو جیسے عدالتوں میں بھی کہتے ہیں کہ جج کہتا ہے کہ جناب یہ ایکیڈیمک پوائنٹس نہ اٹھائیں، یہ ایکیڈیمک ہے، پریکٹیکل پوائنٹ یہ اٹھائیں۔ تو حضرت مولانا نور الدین نے کہا کہ جب آپ کا میری ذات پر اتفاق ہے تو پھر یہ آپ سوال کیوں اٹھا رہے ہیں کہ خلیفہ کیا اور اس کے اختیارات کیا ہوں اور کیا ہے اور کیا نہیں؟ جب اگلا خلیفہ ہوگا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ اگلا خلیفہ جو ہے وہ اپنا کس کس سے بڑھ کے ہوگا اپنی روحانی سٹینڈنگ اور وغیرہ میں، تو انجمن وقت آنے پر مناسب فیصلہ کرے گی۔ لیکن وہ چونکہ ایک گروہ جو تھا اس کو فکر یہ تھی کہ اگر اگلا جو ہے ہیڈ وہ بھی فیملی سے نہ ہوا تو پھر تو بالکل ہی یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے بالکل نکل جائے گا۔ اور میر ناصر نواب جو تھے، ہمارے پڑنانا جو تھے ان کی وہیں دکان تھی نزدیک ہی، تو میر ناصر وہ بتاتے ہیں کہ میر ناصر نواب جو ہیں وہ جگہ جگہ دورے کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میاں چھوٹا تھا، پہلی خلافت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن اس کے بعد یہ ہاتھ سے نکلنی نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ پوری کر کے جو ہے وہ دکھائی۔ یہ حضرت مولانا عبدالحق ودیارتھی صاحب جو تھے انہوں نے خود یہ واقعہ بتایا کہ انہوں نے سنا میر ناصر نواب کو اپنے والد کی دکان پہ لوگوں کو یہ تبلیغ کرتے ہوئے۔ تو حضرت مولانا نور الدین جو تھے انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ
وہ بزرگ تھے، میں کوئی نوجوان نہیں تھے جب وہ خلیفہ بنے، تو اس وجہ سے بھی ان کو ظاہر ہے انسانی جو عوارض ہوتے ہیں وہ لاحق ہو جاتے ہیں. تو اور پھر یہ کہ وہ زیادہ توجہ جو تھی وہ ان کی اس طرف تھی کہ انگلستان میں جو ہے تبلیغ اسلام جو ہے اس کا کام کسی طرح شروع ہو جائے، اور وہ ان کی ہدایت کے مطابق، اور انہوں نے بار بار لکھا ہے میر ناصر نواب محمود یہ نالائق بلا وجہ جوشیلے جو ہیں یہ ہیں. آگے پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ابتلا ابھی تک لگی ہوئی ہے، خدا اس سے مجھے نجات دلوائے. اور یہ تو ان کی ریٹن جو ہے وہ خط موجود ہے. یہ دیکھیں کہ جب حضرت مولانا نور الدین لاہور گئے تو انہوں نے جو تھی وہ بلڈنگ اس کی اوپننگ کی، تو انہوں نے تقریر کی، یہ وہ مسجد ہے جس نے میرے دل کو بہت خوش کیا، اس کے بانیوں اور امداد کنندوں کے لیے میں نے بہت دعا کی ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میری دعائیں عرش تک پہنچی ہیں. بس اس مسجد میں کھڑے ہو کر جس نے مجھے بہت خوش کیا، اور اسی شہر میں آ کر اس مسجد ہی میں آنے سے خوشی ہوتی ہے، میں اس کو ظاہر کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ جو ہے کہ یہ احمدیہ بلڈنگ کی مسجد بنوانے والے تو وہ سارے ہیں جو بہت بعد میں لاہوری احمدی بنے، تو ان کی مسجد کے لیے دعائیں کرنا. اور پھر آگے آپ نے فرمایا آگے چل کے تو لاہور کے لوگ جو ہیں مخلص ہیں، حضرت صاحب سے انہیں محبت ہے، غلطی انسان کا کام ہے، اس سے ہو جاتی ہے، تو مگر ان لوگوں نے جو کام کیے وہ تم بھی کر کے دکھاؤ. میں بلند آواز سے کہتا ہوں کہ جو لاہوریوں پر بدزن ہے وہ خلافت میں روک ہے، اسے یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بدزنی کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے. بس بدزنی چھوڑ دو. محترم ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ کوئی بھی فیملی جس میں ذرا سی بھی گریس ہو وہ کیسے یہ پسند کر سکتی ہے کہ لوگوں کے چندوں صدقوں کے پیسے آئیں اور ہم اس کے اوپر موجیں کریں. اب دیکھیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانے میں بھی جتنے پیسے آتے تھے وہ بیت المال میں جاتے تھے، اور اس میں سے ایک تھوڑا سا جو وظیفہ جو تھا وہ خلفاء کا مقرر تھا. اور ان لوگوں کو اتنی شدت سے یہ تھا کہ وہ انہوں نے خود اپنے لوگوں سے جنہوں نے ان کو چنا تھا ان سے کہا کہ اگر ہم شریعت پہ سیدھے چلتے رہیں تو ہماری اتباع کرنا، اور اگر ادھر سے ادھر ہو جائیں تو ہمیں سیدھا کر دینا. حضرت ابو بکر نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں اللہ رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں ان کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت فرض نہیں ہے. تو یہ میرا مطلب ایک گریسفل طریقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے نام آج تک عزت سے دنیا میں قائم ہے. تو یہ میرا مطلب ہے کیسے انسان کوئی گوارا کر سکتا ہے کہ ہم چندوں کے پیسوں سے اپنی عیاشیاں شروع کر دیں. مطلب بہت ہی لوور لیول کی یہ تھنکنگ لگتی ہے. کیسے انسان یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ جو لوگ اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کے دین اسلام کی یا احمدیت کی ترقی کے لیے بھیج رہے ہوں، اس کو کوئی فیملی یہ سوچے کہ ہم اس پہ موجے کریں. لیکن بہن آپ کو پتہ ہے کہ جہاں یہ پرسنل انٹرسٹ اور پیسہ ہو تو پھر جو ہے کوئی کچھ بھی کرے تو لوگ کہاں سنتے ہیں. یہ دیکھیں 17 اکتوبر 1913 کو تقریر کی، اس میں کہتے ہیں تم میں بدزنی ہے. خواجہ کمال الدین منافقانہ کام نہیں کرتا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، یہ میرا یقین اس کی نسبت ہے. ہاں معصوم نہیں، غلطیاں کر سکتا ہے، میں اس کے کاموں سے خوش ہوں، اس کے کاموں میں برکت ہے. اس کی نسبت بدزنیاں پھیلانے والے منافق ہیں. اب وہ جی محترم، ظاہر ہے جو لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی برادریاں اپنی جابیں اپنا سب کچھ چھوڑ کے مرزا صاحب کے پیچھے آئے تھے تو ظاہر ہے وہ صاف دلی تھے تو آئے تھے نا، اور ان کے اندر اخلاص تھا اور مرزا صاحب سے محبت تھی، اور وہ اپنے آپ کو پاک صاف نیک اور
خدا رسیدہ ہونا چاہتے تھے تبھی آئے تھے نا. تو ظاہر ہے وہ ایسی چھوٹی چھوٹی میرا مطلب یہ مالی چیزوں میں وہ کیسے پڑھ سکتے تھے. تو واقعی یہ تو پھر بدزنی ہے نا ایسے لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنے خاندان، اپنی فیملیاں، اپنی سوسائٹیاں، اپنا سب کچھ چھوڑا. تو باقی تو جو لوگ تھے ان کے ساتھ تو پیدا ہونے کا حادثہ ہی تھا نا کہ وہ اتفاق سے پیدا ہو گئے اس گھر میں. انہوں نے کون سی ایز سچ قربانیاں دی تھیں. مطلب پیدا ہوتا ہے انسان ایک ایسی فیملی میں اور لوگ عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سروں پہ اٹھاتے ہیں اور ہر طرح سے خوشنودی کی کوشش کرتے ہیں. قربانیاں تو انہوں نے دی ہوتی ہیں جب بیچارے باہر سے آتے ہیں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے. تو بس یہ اسی طرح ہی ہے دنیا. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی رہی آپ سے ڈسکشن. تو ہم بھی آنیسٹلی جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ باقی آپ کے ساتھ اگلے سیٹرڈے کے لیے پھر کوئی ٹاپک وغیرہ طے کر لیں گے انشاءاللہ. ٹائم یہی ہوگا. اجالا بہن، آپ نے بالکل درست کہا ہے، بالکل درست کہا ہے. لیکن میں نے جو ہے پہلے آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنی رائے اس میں ایڈ نہیں کی. میں نے سلسلہ وار لاجیکلی جو کچھ ہوا وہ بیان کر دیا. اب کیا وجہ ہے کہ ایک انسان ہیڈ بنتے ہی پہلا جو ہے جو چند ریزولوشن پاس ہوتے ہیں 10-12، ان میں 8واں جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب سارا پیسہ مجھے بھیجو. اب اس سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ تو آپ نے بالکل درست فرمایا. مجھے 110% آپ کی جو ہے بات اس سے اتفاق جو ہے وہ ہے. اور یہ دیکھیں جب پیناما پیپرز کا سکینڈل چلا تو خلیفہ مسرور صاحب جو ہیں نام نہاد، اپنا ان کا وہاں اکاؤنٹ نکلا جس میں بہت بھاری رقم جو تھی وہ اس اکاؤنٹ میں تھی. تو اب آپ پوچھیں کہ خلیفہ مسرور صاحب نام نہاد نے تو اپنا کبھی کوئی نوکری نہیں کی، کہتے ہیں کوئی بزنس نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، تو یہ لاکھوں ڈالر جو ہیں کیسے ان کے اکاؤنٹ میں آ گئے؟ تو یہ جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، پیسہ کتنا آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے. تو یہ ٹریجڈی رہی ہے ہندوستان اور پاکستان جو ہے اس کے سیاسی لیڈروں کی بھی، اس کے مذہبی لیڈروں کی بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر لیڈر یہی کہتا ہے کہ جناب میں ہٹ گیا، میں مر گیا تو دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، تباہی آ جائے گی. بالکل محترم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بہت زیادہ ان کی جو ذہانت، بصیرت بہت دور تک دیکھ رہی تھی، بہت دور تک وہ دیکھ رہی تھی. اور اسی لیے انہوں نے چاہا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہے اور یہ 14 جو ہیں لوگ وہ اس میں شامل رہیں. اور اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو کسی اور نیک متقی پرہیزگار پارسا کو چن لیا جائے. انہیں یہ تو پتہ تھا کہ روپیہ بہت آئے گا، لیکن یہ بھی انہوں نے اکثر جگہ خدشات کا اظہار کیا پر ایسے ایماندار لوگ کہاں سے آئیں گے جو اس کو سنبھال سکیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال ویری سیڈ، اٹ از ویری ویری سیڈ. بہن آپ نے بالکل درست کہا. یہ میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا نور الدین جو تھے وہ راجہ کشمیر کے طبیب تھے، وہ چھوڑ کے قادیان آئے. حضرت مولانا محمد علی جو تھے وہ ان زمانوں میں جب کوئی کالج نہیں جاتا تھا، ڈبل ایم اے تھے، ایل ایل بی تھے، انڈین آئی سی ایس کے لیے ان کا نام جا چکا تھا. وہ اپنا قادیان ملنے گئے حضرت صاحب سے، تو حضرت صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ آ جائیں، مولانا محمد علی صاحب آپ آ جائیں، یہیں رہ جائیں. تو اپنا اس کے بعد حضرت مولانا جو تھے وہ ایک کوٹھڑی میں مقیم ہو گئے. اس زمانے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنے والا جو تھا وہ آ کے قادیان میں ایک کوٹھڑی میں جو ہے وہ مقیم ہو گیا. خواجہ کمال الدین صاحب جو ہیں جو اس بائے کے وکیل تھے کہ جب آخری دفعہ وہ انگلستان ایک کیس پلیڈ کرنے آئے پریوی کاؤنسل کے سامنے جو کہ سپریم کورٹ تھی انڈیا کی اس زمانے میں،
تو انہوں نے، میں یادداشت کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، اس وقت میرے سامنے کاغذات نہیں ہیں، 30,000 روپیہ انہوں نے اس زمانے میں لیا تھا. آپ ذرا سوچیں، 30,000 روپیہ. آج کا اس کو لگا لیں کہ آج کے زمانے میں وہ کتنے پیسے بنتے ہوں گے. تو انہوں نے جب حضرت صاحب پہ مقدمے چلے تو اپنی پریکٹس چلتی چھوڑ کے پشاور میں تو آ کے تو اپنا قادیان بیٹھ گئے. وہ پریکٹس ساری برباد ہو گئی، ختم ہو گئی. کلائنٹ جو ہیں وہ کہیں اور چلے گئے. بیوی نے کہا کہ اپنا پیسے ختم ہو گئے تو کہنے لگے زیور بیچ دو. بیوی نے لکھا زیور بھی ختم ہو گئے، کہنے لگے گھر کے برتن بیچ دو. تو یہ وہ لوگ تھے. تو ان کو پیسے کی لالچ کس طرح ہو سکتی تھی؟ پیسے کی لالچ جن کو ہے، جو ایک کیا اسے کہا جائے، جیسے آپ نے کہا کہ اتفاق سے ایک گھر میں پیدا ہو گئے تھے، وہ تو انہیں تھی نا. تو یہ تو میں نے 3 بندوں کا ذکر کیا ہے. اور بڑے بڑے جو ہیں لوگ تھے، بڑی بڑی ہستیاں تھیں جنہوں نے قربانیاں دیں، اپنی مالی بھی، جانی بھی. حضرت سید عبداللطیف شہید جو تھے، افغانستان گئے، سینے تک انہیں زمین میں گڑ کے تو پتھر مار مار کے مار دیا گیا. تو لیکن استقامت کی انہوں نے راہ دکھائی اور شہید جو تھے وہ ہو گئے. تو انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو. جی محترم، کسی بھی خدا کے فرستادہ کی جو روحانی اولاد ہوتی ہے وہ تو وہ ہوتی ہے جو اس کی تعلیمات پہ عمل کرتی ہے، جو قربانیاں دیتی ہے، جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے قدموں میں آ کے خادموں کی طرح بیٹھ جاتی ہے. اصل اولاد تو وہ ہوتی ہے. باقی پیدا ہونے والی اولادوں کا کیا ہے؟ حضرت نوح کے بیٹے کو بھی خدا نے کہہ دیا تھا کہ تو یہ غیر صالح عمل ہے. تو یہ بس چیزیں ہیں. چلیں، تھینک یو ویری مچ جی، آپ تشریف لائے اور آپ نے بہت ڈیٹیل سے بیان کیا، اور میں نے بھی بے تکلف آپ سے ہر سوال پوچھا. بہت شکریہ آپ کا. جی محترم شاہد عزیز صاحب، فیصل بھائی کہیں بزی ہو گئے ہیں اپنے کسٹمرز کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کو کنکلوڈ کر دوں اور اس کے بعد میں گروپ کو اوپن کر دوں اور آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر دوں پیور ڈسکشن کی طرف سے. تو تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو.